तबरेज को वो पूरा वाकया सुनकर जलाल आ गया। आप निहायत गुस्से की हालत में अपनी खानकाह से निकले। गोश्त का टुकड़ा आपके हाथ में था। उसके बाद हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ नजर की और सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स, मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को सेक दे। इतना कहना था कि अल्लाह ताला के हुक्म से यकायक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सूरज जमीन के करीब आ गया। फिर ये गर्मी इतनी बढ़ गई कि अहले मुल्तान चीखने चिल्लाने लगे। दरो दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया था। कुछ बाखबर लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, क्या चंद नादानों के जुर्म की सजा पूरे शहर को डरा लेंगे? हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की बात सुनकर फरमाया, ये नादान नहीं, सफाक है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने गजबनाक लहजे में फरमाया, आग जैसी बेकीमत चीज इन्होंने नहीं दी और मेरे महबूब के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। आखिर क्या जुर्म था इसका? जानते हो इसे ये कौन है? बगदाद का शहजादा है। मेरी खातिर ये दरवाजे दरवाजे भीख मांगने गया। मैं इसके जख्मों को कैसे भूल सकता हूँ? जब तक सारे शहर के जिस्म आबरू से नहीं भर जाएंगे तब तक मुझे करार नहीं आएगा। इन्होंने मेरे महबूब को बेफिजूल जख्म दिया है, बेजुर्म जख्म दिया है, ये इसी की सजा पाएंगे। वो लोग कहने लगे कि ये आपके मुकाम से वाकिफ नहीं थे, खुदा के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। मुल्तान के दानाए राज हजरात ने अपने हमवतनों की सिफारिश करते हुए हजरत शम्स तबरेज अलैहि रहमा से कहा, और ये बात आप जैसे बुजुर्ग की शायाने शान भी नहीं। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैहि ने जब उन लोगों की ये बात सुनी तो फरमाया, ठीक है, जब खुदा को दरमियान में ले ही आए हो तो इन्हें मैं माफ कर देता हूँ। और फिर सूरज से मुखातिब हुए और कहने लगे, अपनी हरारत कम कर दे, पता नहीं ये लोग रोजे हश्र की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका इतना फरमाना था कि सूरज की हरारत कम हो गई और सूरज अपने मुकाम पर वापस चले गया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी कुदरत की निशानियों को झुटलाओगे। नेमत भी है सूरज का निकलना और गुरूब होना, और ये कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। सर ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये आपके मुल्क के अंदर ही कहानी है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपके उलमा को अंग्रेजी नहीं आती और गोरों को उर्दू नहीं आती। वरना जो तुसी दसोगे ना शाह शम्स तबरेज ने क्या वे तू भी शम्स ते मैं भी शम्स, ठीक है जी, वो बोटी भून ली सी उन्होंने। अच्छा, वो जब बोटी भून रहे थे तो जो मुल्तान के जो बाकी लोग थे वो नहीं भुने गए, सिर्फ बोटी भुनी गई है। इंजीनियरिंग है, छिछड़ा भी भुनया गया। शाह साहब खुद भी कुछ, चलो शाह साहब नु तो कह बुजुर्ग ने बच गए, तो बाकी सारे बुजुर्ग सन। और सर बात यह कि ये शाह शम्स ने भी कारनामा मुल्तान ही करना सी, इस करदू नहीं सी करना। मुल्तान में तो वैसे ही ये नहीं, जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से गर्मी है, उसका इसके साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये सब की सब कहानियां मेरे भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताया हमारे बुजुर्गों को तो सूरज के साइज का नहीं पता था। शाह शम्स तबरेज तो अभी गुजरे तकरीबन 600-700 साल पहले, पता नहीं उन्होंने कहा या नहीं कहा, यानी उनसे बहुत पहले इमाम गजाली गुजरे हैं। इमाम गजाली वो हैं जो तसव्वुफ में एक पढ़ा लिखा सूफी माना जाता है, बाकी तो सारों को जाहिल ही माना जाता है ना। यानी सूफिया खुद भी कह रहे होते हैं इन्होंने तो कोई इल्म नहीं है, कोई इल्मी सूफी की गल करो। इल्मी सूफी में पहला नंबर अगर पूरी दुनिया में आता है, आप जिन बाबों को लेके बैठे हैं इनको इंडिया पाकिस्तान के लोग जानते हैं। इंटरनेशनल बाबे जो है ना, उनमें जो पहला नंबर है जिस बाबे का, वो इमाम मोहम्मद गजाली हैं। अल मुतवफ़ा 505 हिजरी, 505 हिजरी में वो फौत हुए हैं। आज चल रही है 1440 हिजरी, यानी उनको ऑलमोस्ट 900 साल फौत हुए हो चुके हैं। और उनकी किताबें पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। इह्याउल उलूम उनकी अरबी में किताब है, कीमिया सादत फारसी में है, मिनहाजुल आबिदीन है। ये सारी किताबें मैंने अपनी यंग एज में पढ़ी हैं। वैसे तो मैं अभी भी जवान हूँ, लेकिन बहुत जब यंग था उस वक्त। तो वो कीमिया सादत में यानी लिखते हैं कि जी सूरज जो है वो ज़मीन से 160 गुना बड़ा है। मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ लिखा हुआ है, हमने वो अगले दिन चढ़ा भी दिया उसका JPG, 160 गुना। आज हमारे बच्चे को भी पता है कि सूरज ज़मीन से 160 गुना बड़ा नहीं है, 1060 गुना बड़ा भी नहीं है, 1,60,000 गुना बड़ा भी नहीं है, 13 लाख गुना बड़ा है। और सर जिन बुजुर्गों को सूरज के साइज का नहीं पता, उन्होंने सूरज को बुलाना है। कहानियां, हाँ, नबियों का मामला अलग है। नबियों को अल्लाह ने मनवाना होता है, बाबों को अल्लाह ने मनवाना नहीं होता। नबियों को ऐसे मुर्जात दिए जाते हैं ताकि मखलूक उनकी तरफ माइल हो, वो एक मामला बिल्कुल अलग है। जैसा कि अब आप देखें, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इधर से रास्ता देते इनको, इधर से फरमाते हैं कि योशुआ इब्न नून जब यानी फतह कर रहे थे बैतुल मक़दिस, तो जुमेरात जुम्मे का दिन आ गया, अगला दिन था हफ्ते का दिन। हफ्ते वाले दिन यहूदियों के यहाँ, यानी मुसलमान ही थे ज़ाहिर उस वक्त, जब तक हमारे नबी अलैहिस्सलाम का उन्होंने इनकार नहीं किया तो वो उस वक्त तक काफिर नहीं थे।
تو جہاد کرنا، قتال کرنا منع تھا، کیونکہ وہ ان کا امن کا دن تھا۔ اب فتح بالکل قریب تھی، جمعے کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے یوشوا ابن نون نے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے۔ انہوں نے بھی روکیا نہیں، آپ سر دعا کی تاکہ ہم کافروں پر فتح پا لیں، ادروائز ہفتے والا دن چھٹی کا دن تھا، جنگ روکنی پڑنی تھی، ایک دن میں کافروں کو پھر سٹرینتھن ہونے کا موقع مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج کو روک دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر سورج غروب ہوا۔ تو سر یہ سورج چاند سب اللہ کے قبضے میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے، اون بھی بزرگ موجود نے، سر لے آؤ نا کتنے نے، اون تو ضرورت ہے انہوں دی، لے کے آؤ۔ یعنی وہ جی 1965 کی جنگ میں بزرگوں نے جناب بم پکڑے ہیں، ان بزرگوں نے پکڑے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر لوگ بم مار کے چلے گئے، وہ پکڑے نہیں گئے۔ ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس سے یہ بھی تو ہے، اب تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ سب سے بڑے بزرگ، سب سے زیادہ بزرگ عراق کے اندر ہے، اور عراق کا جنازہ نکل گیا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی، تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر، وہ تو نبی الاسلام کے بھی دانت مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے، آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جیڑی ہے وہ اونا بزرگاں دی جیڑی سمندر دے کنارے نے جتھے ساری چرس پاؤڈر اتھے ہی وکدی ہے، اے ڈیوٹی لگی ہے۔ لاہور دے جس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے، سارے زنا دے اڈے، سارے چرسی پاؤڈر اتھے کٹھے ہوندے نے، تو اے ڈیوٹیاں لگی ہیں نے، پھر کوئی کچھ نہیں میرے بھائی۔ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں، ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پاؤڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا، یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ، تو پورا محلہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کڈو اتھوں، باقی انہوں خراب کرن گے۔ تو تواڈے بزرگاں دے مزاراں تے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں، تواڈے بزرگ انہوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ وہ تو نگاہ مار کے طے کر دیندے نے، بم پھاڑ لیندے نے، سب جھوٹ ہے میرے بھائی۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے، یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ آئے تواڈے بزرگ تے 1000 سال تو کہہ رہے ہیں جناب وہ نگاہ ماری 7 زمینہ تیل بھی کراس کر گئی، تیل بھی نہیں نظر آیا، اتنے نگاہ ماری تے جناب عرش مولا دے پہنچ گئی۔ جھوٹ بھئی، ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کاٹ لینا، اون نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بزرگ ہو گئے کس طرح بزرگوں کے خلاف گلاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تیل بھی کراس ہو گیا، اور سر یہ تیل کب نکلا؟ آج 300 سال نہیں ہوئے سر، 1800 کچھ کے اندر وہ تیل نکل رہا ہے، 1837 یا 40 کے قریب۔ یہ نبی الاسلام کی جو احادیث میں بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے، وہ کھانے والا زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل ہوتا تھا، وہی دیا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، وہی کھانے پکانے کے لیے بھی۔ اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں، سورج کی روشنی سے، یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے، ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کے بتا دیے؟ تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر، کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے۔ اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے، اللہ نے ان پہ کائنات کے راز کھولے ہیں۔ اس کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے، کوئی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور پھر مثالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فزیکل ورلڈ کی، او جی موبائل سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ سر انہیں چیک کر لینے ہیں، موبائل دا سننا تو سارا سب نو پتا ہے، بزرگ لے او دا سننا انہیں چیک کر لینا۔ ایک بزرگ خراٹے لے کے سو رہا ہو، اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں نہ نکالیں، کچھ برا بھلا ہی کہہ لیں، اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھیں کہ میں نے کیا بات کی تھی، کو بتا دے گا؟ ہاں تو تسی تو کہندے ہو جناب وہ دوروں بھی سن لیندے نے، سوئے بھی حالت میں، زندہ حالت میں نہیں سن رہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پہ رکھا ہے، جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، کیوں؟ اس کی حسرت میں اضافہ ہو۔ وہ سر کافر بھی سنتا ہے اور مسلمان بھی،
وہ تواڈے بزرگ بھی دفنائے جان, انہوں نے بھی جانے والے دی قبراں دی قدماں دی آڑ سننی ہے. اور اگر کوئی ہندو بھی دفنایا جائے گا, اگر دفنایا جائے, یا کوئی عیسائی دفنایا جائے, یا یہودی دفنایا جائے, یا آگ میں جلا دیا جائے, اس پہ بھی وہ کیفیت گزرنی ہے. وہ اللہ سنوار ہے سر, بزرگ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں. وہ جی مادی ترقی اتنی ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ سر ترقی ہے تو لے کے آئے سامنے. فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں, ان کو اس طرح آپ کمپیئر نہیں کروا سکتے. اچھا مجھے بتائیں, انسان افضل ہے یا چڑیا؟ تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے, تو انسان تو نہیں اڑ سکتا. بزرگوں تو چھڑ دو, ساڑھے دنیا چھوڑے جانے تو پہلے بزرگ بھی اڑتے سن, ان بزرگوں نے بھی اڑنا چھاڑ دیتا ہے کیونکہ میڈیا آ گیا. عام انسان کو بھی اڑنا چاہیے کیونکہ عام مسلمان بھی چڑیا سے تو افضل ہے. تو کیا عام انسان اڑ سکتا ہے؟ آپ کا امام کعبہ اڑ سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا اس لیے وہ جناب چڑیا افضل ہو گئی. نہیں بھائی, چڑیا کی ڈومین ڈیفرنٹ ہے. آپ نے ضروری نہیں کہ کسی بزرگ کو اڑا کے یا اس کو پانی میں غوطہ مروا کے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہے. بزرگی کے کرائٹیریا نہیں ہے سر, یہ فیل ہو چکے ہیں سارے. اور پھر ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا, اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تواڈے نال. انہوں نے کہا ایک منٹ رک جاؤ نا, مسلح جناب سمندر دے کنارے, اچھا سارے نماز بھی دریاواں دے کنارے تے سمندراں دے کنارے پڑھتے ہیں, ایویں جھوٹ ماریا امام شافعی اتنے. امام شافعی بھی زندہ ہوندے تے روندے انہاں نوں کہ کی اللہ بندو کہانیاں کرا رہے ہو میرے بارے چ. تو انہوں نے یعنی مسلح جو ہے وہ جا کے سمندر کے اوپر جو ڈالا اور نماز پڑھنی شروع کر دی, اور پھر انہوں نے کہا ایتھے آ کے میرے نال مناظرہ کر. انہوں نے اتھے جناب کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں, تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی, بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے, ہمارے پاس بھی ریزروڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے. اچھا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بحری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت ظاہر لائف بورڈس اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب یہ بحری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. ظاہر اٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموسٹ پانی کا, آپ کو تیراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھنڈے پانی, ہمارے تو یہ گرم سمندر ہے نا, جو ٹھنڈے سمندر ہے اس ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کاٹ لو تو مرے ہی نکلے گا 2-3 منٹ واسطے بھی. وہ سردی اتنی ہے, ہر چیز ظاہر دل بھی فریز ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت, میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے, رسک پہ لگا کے میں بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. میں تمہیں یہ دسنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر اس کو ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا, پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے, سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں, سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو, وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹرنا شروع کرتا. سر پانی چھڑ دو, میں تو ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تہاڈا کوئی بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی, ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. جس کو تیراکی نہ آتی ہو سر وہ 8 فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے, اگر اس کا یعنی 6 فٹ یا 5.5 فٹ قد ہے, اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کی سب کہانیاں ہیں, جھوٹ ہیں, اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری پوری زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. ایک نگاہ ماری, یہ کر دیا وہ کر دیا. اور بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گیا, آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں آئی ہیں. افغانستان ختم ہو گیا, ٹھیک ہے جی, عراق کا تباہ کر دیا, شام تباہ کر دیا, پاکستان کی کمر توڑ دی. آپ کے بزرگ کب کام آنے ہمارے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ایک بھائی تھے, آج وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے مجھے بائی چانس, تو اس لیے مجھے ان کی بات یاد آ گئی. وہ عراق میں ہوتے تھے تو بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے,
جب وہ عراق والی وہ جب کویت والا معاملہ ہوا, امریکہ کی وار شروع ہوئی, تو وہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بھی آپ کو پتہ ہے وہ بمباری میں شہید تو نہیں کہاں گے سی, شہید تو ہوندی ہے کوئی شے حلال ہوئے, جیڑی حرام شے وہ تو نہیں شہید ہوندی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں پہ عمارت بنانے سے. باقی گنبد خضرا اور اس کے حوالے سے میری ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قبر مزارات گنبد خضرا, اس کے بارے میں میرا کیا موقف ہے احادیث کے روشنی میں. تو مزارات شہید نہیں ہوئے سر, مزارات جڑے نو بھج گئے بمباری وچ, ٹوٹ پٹ گئے. اچھا وہ کہتا ہے میں ادھر سوچنے لگا کہ ہم پاکستان میں ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ اپنے مزار نہیں بچا پا رہے, اسے انی دور انہاں نو پکار رہے ہونے ہیں, انہاں دے کول سارے بم پہ, انہاں نہ بندے بچے نہ مزار بچے. تو اس چیز نے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ٹھیک ہے, یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ جوڑا ہوا ہے, یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے, آپ نے فزیکل فنامنا کو ساتھ لے کے چلنا ہے.